السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے من دون اللہ سے دعا کرنا خالصتاً شرک ہے۔ نہ تو وہ ہمارے کسی نفع کے مالک ہیں، نہ ہی نقصان کے۔ تو من دون اللہ ہے کیا؟ ایک موٹے موٹے طور پر آپ سمجھیں جو کہ اللہ کے مقابل ہو۔ تو جب بھی یہ ذکر ہے وہاں پر شیطان اور اس جیسے طاقتیں ان کا ذکر ہے، مگر جب توحید کی بات آئے گی، اللہ تعالیٰ کو توحید اسٹیبلش کرنی ہوگی، تب وہاں پر من دون اللہ سے مراد ایسے وہ سارے لوگ جن کے نام پر اس زمین میں شرک پھیل رہا ہے، وہ سب من دون اللہ میں آ جائیں گے۔ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو شرک ہے وہ ایک نبی کے نام پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس زمن میں عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کیا جائے گا، ان کے نام پر جو شرک پھیلایا گیا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگزامپل ہم لیتے ہیں نیک لوگوں کی۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو اے لوگوں اس اللہ کے علاوہ جن کے متعلق تمہیں بڑا عزم ہے، بڑا گمان ہے۔ تو ایسے کئی سارے نیک لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی گمان ہو کہ یہ ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو پکار کر دیکھ لو، نہ تو وہ تمہاری تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے اللہ کا۔ تو اس میں سارے ہی لوگ شامل ہو گئے، پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، سارے نیک لوگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نیک لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو خود اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ، اب وسیلے سے مراد میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، نیک اعمال، یعنی کہ نماز اور صبر۔ تو کبھی ہم نماز سے اور صبر سے متعلق کبھی یہ نہیں کہتے المدد یا نماز اور المدد یا صبر، چونکہ یہ ہمارے نیک عمل ہیں۔ تو ہم انہیں پکارتے نہیں ہیں غائب میں، ہم غائب میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو وسیلہ یعنی کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ آگے بڑھ جائیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو اللہ سے امید رکھتے ہیں، چونکہ وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، چونکہ اس کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ تو اس زمین میں وہ سارے لوگ کور کر دیے گئے من دون اللہ میں جن کے نام پر شرک پھیل رہا ہے۔ تو اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم غائب میں پکار رہے ہوں اللہ کے علاوہ۔ تو لہٰذا یہ آیت جس پر بھی فٹ ہو رہی ہے اسے ہی گفٹ ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو غائب میں مدد وہ اللہ ہی سے مانگے گا، غائب میں پکارے گا وہ اللہ ہی کو، کسی من دون اللہ کو نہیں، کسی نیک آدمی کو نہیں، کیونکہ وہ خود اللہ کو پکارتا ہے نیک آدمی۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو شرک ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کھڑا کرا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تو مگر ایک رسول ہی، بے شک ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، ان کی ماں ایک سچی، ایک اچھی عورت تھی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، اور ان کی ماں ایک اچھی عورت تھیں، ایک نیک عورت تھیں۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، انسان ہی تو تھے، انسان ہی تو کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ انسان ڈیپینڈ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، اللہ کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ تو کھانا کھا کرتے تھے۔ اس سے بھی آسان کوئی مثال ہو سکتی ہے سمجھانے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر اس بات کو کھول دیے گئے، کھانے سے مراد دے دی گئی، یہ تو
عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور ان سے متعلق جو ایک شرک گھڑا گیا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے یہیں پر. تو نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں ہمارے کسی نفع کے مالک ہیں، نہ ہی نقصان کے. اللہ ہی ہماری ہر دعا کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، اور وہ ہی عظمت والا ہے. مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک رسول کو ایڈریس کر دیا، یہاں پر ایک رسول کو من دون اللہ بنا دیا اور من دون اللہ بنا کر پیش کر دیا. اب ہم تیسرے پوائنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، یہ جو ہے نا اب تک کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پچھلی قوموں کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے بارے میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اس طرح نہ کر دینا کوئی، کیونکہ اب من دون اللہ شروع سے چلا رہا ہے. نیک لوگ، انبیاء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب اس بات کی نفی کر دی کہ تم بھی ایسا مت کرنا، یعنی کہ مسلمان بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کی ذات میں کسی کو جوڑ دینا یہ خالصتاً شرک ہوگا. تو یہ صفت تو اللہ کی ہے، کسی نفع اور نقصان کا مالک ہونا. اور عیسائیوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. یعنی کہ یہ ایک زبردست اور سب سے بڑا شرک ہے اس دنیا کے اندر، چونکہ ان عیسائیوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جبکہ واضح طور پر سمجھا رہا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کسی سے نکلا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ سے نکلا ہے. تو سمجھنے کے لیے اس سے اچھی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس طریقے سے آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے اوپر فٹ ہو رہی ہے یہ اسی کو گفٹ ہے، یعنی کہ وہ اب اپنے عقیدے کو سدھار لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.